آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو. یہاں ایمان والے ہی مراد ہیں کیونکہ بات ابھی کنٹینیو چل رہی ہے. آیت نمبر 6 کے شروع میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، وہ جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، بات ابھی کنٹینیو چل رہی ہے. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو. اے ایمان والوں یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، مراد اسلام کی نعمت ہے. نعمتوں کو یاد کرنے سے ہی شکر کی فیلنگز آتی ہیں اور انسان خوشی سے اطاعت کرتا ہے. ہم پر اگر کوئی انسان احسان کرے تو ہم ابھی بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے کیے ہوئے احسانات کو ہم بھول جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم و شان دین عطا فرمایا اور ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ نے ہم پر بہت بڑی بڑی نعمتیں نچھاور کی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم خوشی سے اطاعت کرو، تاکہ تم میں شکر کی فیلنگز آئیں. وَمِيثَاقَهُ، اور اس کا پکا وعدہ، الذی وہ جو واثقکم بہ، اس نے لیا تم سے ساتھ اس کے. اذ قلتم، جب کہا تھا تم نے، سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی ہم نے. جس وعدے کی یہاں بات ہو رہی ہے اس سے پہلی مراد تو وعدہ الست ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہم روحوں کی حالت میں تھے، عالم ارواح میں، ہم سب سے ایک وعدہ لیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تھا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ وعدہ الست ہے جس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں. تو پہلی مراد اس سے وعدہ الست ہے. دوسری مراد باقی تمام بیعت بھی اس سے لی گئی ہیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید. وہ جانتا ہے کہ سینوں میں کتنا تقوی ہے اور زبان پر کتنا ہے، دل میں کتنی عمل کی چاہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سے ڈرو بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز. میں نے آپ کو یہاں میثاق سے ایک مراد وعدہ الست لکھوایا اور دوسرا میں نے آپ کو بیعت کا معنی بھی لکھوایا ہے کہ اس سے مراد باقی تمام بیعت بھی ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، یہ حدیث بہت اہم ہے جس سے آپ کو بیعت کا معنی واضح ہوگا. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی بات کے سننے پر اور اطاعت کرنے پر، خوشی اور ناخوشی میں، سختی اور آسانی میں، اور اگرچہ ہمارے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تمام صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، کہا سمعنا و اطعنا. بات صرف سننے کی نہیں کی گئی، سن کر اطاعت کرنے کی گئی ہے. اب خوشی والے حالات ہوں تب بھی سننا اور اطاعت کرنا ہے، کوئی غم والے حالات ہیں تو اس میں بھی سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے، سختی والے حالات ہیں تو اس میں بھی سننا اور اطاعت کرنا ہے. اسی طرح سے اللہ نے اگر آسانی دی ہوئی ہے تو بھی سننا اور اطاعت کرنا ہے. اور آخر میں جو صحابی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگرچہ ہمارے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے تب بھی ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. تو یہاں دوسری مراد وہ بیعت ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، جس کو یہاں واضح بھی کیا گیا اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب کہا تم نے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. کیونکہ صرف سننا کافی نہیں، اطاعت بھی ضروری ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ بات تقویٰ کی ہوئی اور پھر اس کے بعد سینوں کے راز کے حوالے سے بات ہوئی، کیونکہ تقویٰ کا مقام دل ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سینوں میں کتنا تقویٰ ہے اور زبان پر کتنا ہے اور دل میں عمل کرنے کی کتنی رغبت ہے، چاہ ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین للہ، قائم رہنے والے اللہ ہی کے لیے۔ اگر آپ اس حصے کو بریکٹ میں لے لیں، قوامین للہ، یہ پہلا حکم ہے اس آیت میں، اور شروع میں آپ دیکھیے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، یعنی آگے جو بات آ رہی ہے، آگے جو حکم آ رہا ہے اس پر عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پہلا حکم ہے کونو قوامین للہ، ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ کی اطاعت پر قائم ہو جاؤ۔ دوسرا حکم للہ شہداء، اللہ ہی کے لیے گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اب آپ للہ سے بالقسط تک کا ٹیکسٹ بریکٹ میں لے لیں، یہ دوسرا حکم ہے، یعنی للہ کا لفظ کونو قوامین کے ساتھ بھی استعمال ہوگا اور شہداء بالقسط کے ساتھ بھی استعمال ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، یعنی اس کے اطاعت پر اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اسی سے ملتا جلتا مضمون گزر چکا ہے، جہاں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ تم اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے والدین اور اقربا کے خلاف جا رہی ہو۔ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ کونو قوامین للہ، ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ ہی کے لیے، یعنی اس کی اطاعت پر۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا للہ شہداء بالقسط، اللہ ہی کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ انصاف کے ساتھ۔ اب گواہی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گواہی جو ہم کلمہ شہادت کی دیتے ہیں، اور دوسری گواہی جو کسی جھگڑے وغیرہ میں ہم جا کر دیتے ہیں، کسی معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ تو گواہی دو تو اللہ کے لیے دو، اور وہ گواہی انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، یعنی عدل و انصاف کے لیے گواہی دو۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ برابر ان الفاظ کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا شاید آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، پہلا گناہ کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو گناہ بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اگلا گناہ بتانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹینٹیو ہو گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا کہ خبردار، یعنی وارن ہو جاؤ، سن لو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یعنی یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے تھے۔ بار بار ریپیٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس حکم کی شدت کا احساس دلایا جائے، اس حکم کی اہمیت کا احساس دلایا جائے۔
ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال کا عطیہ دیا، اور میری والدہ عمر بنت رواحہ نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہ ہوں گی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ عطیہ دیا، لیکن والدہ نے کہا کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گارنٹی نہیں دے دیتے، اس پر گواہ نہیں بن جاتے کہ آپ نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، تب تک میں خوش نہیں ہوں گی۔ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے، یعنی پوچھنے کے لیے کہ جو میں نے اپنے اس بچے کو عطیہ دیا ہے کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سب بچوں کو سیم نہیں دیا، صرف ایک ہی بچے کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا عطیہ واپس لے لیا، اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی جو گفٹ اپنے بیٹے کو کیا تھا وہ واپس لے لیا، کیونکہ سب کو نہیں دیا تھا۔ بچوں کے درمیان بھی عدل نہ ہو تو آپس میں بھائی بہنوں کے ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں۔ آپس میں بھائی بہن بھی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ان کے دل میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ والد صاحب ہمارے اس بھائی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یا زیادہ ویلیو کرتے ہیں، پھر اس بھائی یا بہن کے لیے دل میں حسد، بغض اور کینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ناانصافی ہے نا۔ ناانصافی سے کبھی بھی اچھی فیلنگز نہیں آئیں گی رشتے ناتوں میں، تعلقات میں۔ انصاف جہاں ہوگا وہاں تھوڑے میں بھی لوگ امن میں رہیں گے، اور جہاں ناانصافیاں ہوں گی وہاں صدقہ دینے میں بھی، عطیہ دینے میں بھی بے برکتی آ جائے گی، بدامنی آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اور دوسرا حکم للہ شہداء بالقسط۔ پھر فرمایا ولا یجرمنکم، اور نہ آمادہ کرے تم کو شنآن دشمنی قوم، کسی قوم کی، علی اس بات پر اللہ کے نہ تعدلو، تم عدل کرو گے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ کسی قوم کا بغض تمہیں ترک عدل پر مجبور نہ کر دے، ہر ایک سے عدل کا معاملہ کرو، خواہ وہ دوست ہو یا دشمن ہو۔ انصاف والی بات سبھی کے ساتھ ہوگی، دوست کے ساتھ بھی اور دشمن کے ساتھ بھی۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ یعنی عدل کرنا زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کی اچھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا۔ ایمان اور عمل صالح کے لیے دو اجر، ایک مغفرت اور دوسرا اجر عظیم۔ اللہ پر ایمان لانا اور ایمان کی وہ تمام تفصیلات اس لفظ میں آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے عمل صالح کرنا، عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، کیونکہ جو عمل سنت کے علاوہ ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ عمل جو ہم سے ثابت نہیں، ہم سے جس کا تعلق نہیں، اللہ اس کو رد کر دے گا، کینسل کر دے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ عمل صالح دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک وہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے، اور دوسرا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا یعنی نہ مانا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا یعنی عمل بھی نہ کیا،
بآیاتنا ہماری آیات پر، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجحیم ساتھی ہیں جہنم کے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی نہ مانے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یعنی ان پر عمل نہ کیا، تکذیب کی، تو ایسے لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ اوپر آپ دیکھیے ایمان کی بات آئی تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفروا۔ وعمل الصالحات کی بات آئی تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ساتھی ہیں جہنم کے۔ یہاں پر جہنم کو جحیم کہا گیا ہے۔ جہمہ کہتے ہیں شیر کے گھورنے کو، اور جہنم کو جحیم اس کی گہرائی کی وجہ سے کہا گیا اور اندھیرے کی وجہ سے کہا گیا۔ یہی لوگ ساتھی ہیں جہنم کے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ یہاں نعمت سے مراد کسی نقصان کا رک جانا ہے، کیونکہ آگے اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذ جب، ہمہ ارادہ کیا، ہمہ کا جو لفظ ہے ہا میم میم سے ہے، ایسا ارادہ جو دل دماغ میں ہو، عمل میں نہ آیا ہو۔ اذ جب ہمہ ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، مراد دشمن قوم ہے، ان یہ کہ یبسطو وہ پھیلائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکفا تو اس نے روک دیا، یعنی اللہ نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، یعنی کفار کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، یعنی تم مسلمانوں سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس پر مومنوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روک دیا۔ یہود اور مشرکین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی بار سازشیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس آیت میں اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ہر حال میں اپنے رسول کی حفاظت فرمائی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بیان ہے۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے پڑاؤ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درختوں کے سائے کی تلاش میں پوری وادی میں پھیل گئے، جہاں جہاں درخت ملتا وہاں کوئی صحابی بیٹھ جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی، ہینگ کر دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میری تلوار مجھ ہی پر سونت لی تھی، میں اس وقت سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 3 بار اس نے کہا تھا، اس بدو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اور تینوں بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اللہ بچائے گا۔ اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور صحابہ کرام کو یہ ساری بات بتائی اور کہا کہ دیکھو اب یہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس بدو کو
مشرکین مکہ نے بھیجا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. لیکن کیسا روب اس پر طاری ہوا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل جواب دیا تھا اللہ بچائے گا، لیکن کتنے ایمان اور کتنے توکل کے ساتھ کہا ہوگا کہ اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم کے پہاڑ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب غفلت میں ہوں تو ان کو حملہ کر کے قتل کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا اور پھر چھوڑ دیا. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 24 ہے، اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے اس کے بعد کہ تمہیں ان پر فتح دے دی، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تھے. مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر تمام مسلمانوں کو روک دیا کہ آپ آگے مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے. اسی ٹائم پر 80 لوگوں کا ایک جتھا تھا جنہوں نے تنعیم پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ اسی بات کے لیے ویٹ کر رہے تھے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ذرا سے غافل ہوں، نماز میں بزی ہو جائیں یا سونے میں بزی ہو جائیں تو ہم ان پر حملہ کریں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پکڑ لیا اور قیدی بنا لیا، پھر خیر معاف بھی کر دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. نعمتوں کا ہی ذکر ہو رہا تھا، اور پیچھے دین اسلام کی بات ہوئی، اور اسی طرح سے جو رخصتیں اللہ تعالیٰ نے دی اس کی بات ہوئی. یہاں اب ایک اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کافروں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچا کے رکھتا ہے، اللہ مسلمانوں کی جو حفاظت کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس پر بھی شکر ادا کرو کہ جب ایک دشمن قوم ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ پھیلائے یعنی اٹیک کرنے کے لیے، یہاں جو لفظ آیا نا یبسطوا الیکم، یہ کہ وہ پھیلائیں تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھ، یعنی اٹیک کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ تمہاری طرف پھیلائیں. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ. پھر سے آیت کا اختتام واتقوا اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن. یعنی توکل کون کرے گا؟ جو مومن ہوگا. مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں. تو توکل کرنا ایمان کی علامت ہے، اور توکل نہ کرنا ایمان کے منافع ہے. توکل کہتے ہیں سچے اعتماد کو، سچے بھروسے کو، جو کسی فائدے کے حصول کے لیے ہو اور تمام کوششوں کو، تمام وسائل کو بروئے کار لا کر اللہ پر بھروسہ کیا جائے، ریزلٹس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے. ایسا نہیں کوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور کہے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایکل و توکل، باندھو پھر توکل کرو. تو سچا اعتماد، سچا بھروسہ کیا ہے کہ کسی فائدے کے حصول کے لیے ہو اور تمام کوششیں کر لی جائیں، تمام وسائل جو اللہ نے دے رکھے ہیں اس کو استعمال میں لایا جائے، پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے. یعنی گھر کا دروازہ آپ لاک کر دیں، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں کہ اب اللہ اس کی حفاظت کرے. اب گھر کا دروازہ کوئی کھلا چھوڑ دے کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، کچھ نہیں ہوگا. اندھے اعتماد کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، سچا اعتماد ہونا چاہیے. پیچھے بات ہوئی اللہ کی نعمتوں کی، تو اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے بخشی. اسلام کی بدولت قبائل کی دشمنیاں ختم ہوئیں،
لڑائیاں ختم ہوئیں اور سارے لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے، تو وہ بھی اللہ کی نعمت تھی، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں تک پہنچنے نہیں دیا، مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا تھا کہ وہ اپنے ارادے پورے کر ہی نہیں سکتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ایک آیت میں 3 اہم اور خاص چیزوں کا ذکر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اذکروا نعمت اللہ، ذکر کیا کرو اللہ کی نعمت کا تو تم شکر ادا کرنے والے بنو گے، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ بھی اعمال کی درستگی کا سبب ہے۔ پھر توکل کی بات آئی، اللہ پر بھروسہ کرو، سچا اعتماد کرو۔ تو 3 اہم اور خاص باتوں کا ذکر اس ایک آیت میں ملتا ہے۔ تو کیا سبق سیکھا اس ایک آیت سے؟ ذکر کرتے رہیں گے، تقوی اختیار کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ چلیں تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جی واضح ہے آیات۔ آیت نمبر 6 جو ہم نے پڑھی تھی اس کا پچھلی آیت سے جو لنک ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا تھا۔ اس آیت کا پچھلی آیات سے اس طرح سے تعلق ہے کہ پہلے نکاح میں پاکیزگی کی بات کی گئی، پھر کھانے پینے کی، پھر عبادات کی جا رہی ہے، یعنی طہارت کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی قرآن ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو کور کرتا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی رکھی تھی کہ طہارت نصف ایمان ہے، اسی لیے ذہنی طہارت کا حکم بھی دیا گیا ہے، یعنی شرک وغیرہ سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ روحانی پاکی ہے، ذہنی پاکی، روحانی پاکی یا ایمانی طہارت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔
اسی طرح سے جذباتی پاکیزگی کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، جس میں نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جسمانی پاکی کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے حوالے سے حلال کو بھی واضح کیا گیا اور حرام کو بھی واضح کیا گیا۔ پھر عبادت کے لیے پاکیزگی کے احکام بھی اتارے گئے، جس میں وضو اور غسل کے حوالے سے بتایا گیا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں توبہ کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ توبہ گناہوں کو پاک کر دیتی ہے۔ مومن کی طرح سے تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ مومن ذہنی طہارت کا مالک ہوتا ہے، اس کی روح بھی پاک ہوتی ہے، اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ جذباتی اعتبار سے بھی پاک صاف ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح سے عبادت کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اور اسی طرح سے کثرت سے استغفار کرتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بھی پاک رہے۔ طہارت کی کمی ایمان کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس آیت کی ابتدا میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف رکھو گے۔